ایک گنہگار نوجوان کا واقعہ۔ بصرہ شہر میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی جو کہ بہت ہی عبادت گزار تھی۔ روزانہ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ اس کی عادت میں شمار تھا۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، لوگوں کو روزہ افطار کرانا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کو پیار کرنا اس کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ لیکن اس بوڑھی عورت کو صرف ایک ہی غم تھا، وہ یہ کہ اس کا ایک جوان بیٹا تھا جو نہایت ہی بدکار، گنہگار، خطا کار تھا۔ وہ صبح سے لے کر شام تک گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا تھا۔ اس نے اپنی اب تک کی زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن آج وہ بیماری کی حالت میں کرا رہا تھا اور اسے کچھ ہی فاصلے پر اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے آج اسے سب نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے گناہ یاد کر کے اللہ کے خوف سے گھبرا کر تھر تھر کانپنے لگا، اور اس نے بڑی مشکل سے اپنی ماں کو پکارا۔ بیٹے کی آواز سن کر فوراً ماں بیٹے کے پاس آئی اور اپنے سینے سے بیٹے کو لگا کر زار و قطار رونے لگی۔ بیٹے نے ماں سے کہا، ماں رونا چھوڑ، میری بات غور سے سن۔ ماں میں بہت ہی گنہگار، بدکار، سیاہکار اور خطاکار ہوں۔ جب مجھے موت آئے تو تم اپنے پیر و مرشد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا اور ان سے میری نماز جنازہ پڑھنے کی سفارش کرنا۔ اگر وہ میری نماز جنازہ پڑھانے کے واسطے آئیں گے تو ان کو دیکھ کر لوگ بھی میرے جنازے میں شریک ہوں گے اور میرے جنازے کو کندھا بھی دیں گے، ورنہ میرے جنازے میں کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری، میں اپنے پروردگار کو راضی نہ کر سکا، مسجد میں نماز پڑھنے نہ جا سکا، اللہ کی بارگاہ میں ایک بھی سجدہ نہ کر سکا۔ یہ کہتے کہتے اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ماں نے اپنے بیٹے کی جب یہ حالت دیکھی تو وہ دوڑ کر اپنے پیر و مرشد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور آپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، حضرت میرا بیٹا بہت سخت بیمار ہے، وہ موت کی کشمکش میں ہے۔ اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ سے اپنی نماز جنازہ پڑھنے کی سفارش کے لیے آپ سے کہا ہے۔ خدا کے واسطے کیا آپ میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محترمہ، میں نے آپ کے بیٹے کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا، کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کبھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا، کبھی کوئی نیک کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ ماں نے جب اپنے پیر و مرشد کی یہ بات سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بوجھل قدموں کے ساتھ ناکام واپس گھر آئی اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اگر زندگی میں تو نے میری ایک بات پر بھی عمل کیا ہوتا تو آج میرا پیر و مرشد تیری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ بیٹا حسرت بھری نگاہوں سے اپنی ماں کی بے چینی کو دیکھ کر رونے لگا، تڑپنے لگا، اور روتے روتے اس نے ماں کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور روتے ہوئے بولا، ماں جب مجھے موت آئے تو مجھے زمین پر لٹا دینا اور میرے پیروں کو رسی سے باندھ کر گلیوں میں گھسیٹنا، آواز لگانا، لوگوں جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا آخر کار یہی حشر ہوتا ہے۔ ماں مجھے قبر میں دفنانا بھی نہیں، میری لاش کو کسی جنگل میں پھینک دینا تاکہ لوگ میری لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ بیٹا روتا تڑپتا رہا، پھر آخر میں اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے ایک بات بتا، اگر میرا اللہ ایک لمحے کے لیے تجھے مہلت دے دے کہ اے گنہگار بیٹے کی ماں، میں تجھے ایک لمحے کے لیے مہلت دیتا ہوں، اور مہلت بھی یہ دیتا ہوں تو چاہے اپنے بیٹے کو جنت میں ڈال دے
اور اگر تو چاہے تو اپنے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے۔ تو ماں، تو مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں؟ بیٹے کی بات سن کر ماں کی چیخ نکل گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک لمحے سے بھی کم مہلت دے دے تو میں تجھے جنت میں ڈال دوں گی۔ اپنی ماں کی بات سن کر بیٹا کہنے لگا، میری پیاری ماں، جب تم مجھے جہنم میں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے روتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ اپنے پیر و مرشد کو دیکھ کر کہنے لگی، حضرت، میرا بیٹا روتے روتے ابھی فوت ہوا ہے، اس بات کی خبر آپ کو کیسے ہوئی؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا، محترمہ، جب تم میرے پاس آئی تھیں اپنے بیٹے کی نماز جنازہ کی سفارش کرنے کے لیے اور میرے انکار کرنے سے جب تم واپس چلی گئیں تو میں کچھ دیر کے لیے سو گیا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے، او حسن بصری، تو نے ایک اللہ کے دوست کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ وہ میرا محبوب بندہ ہے، تو نے کیوں انکار کر دیا؟ تجھے پتہ نہیں وہ اللہ کا دوست ہے، وہ تو اللہ کے دوست کا جنازہ تھا، تو نے انکار کیوں کیا؟ اٹھ ابھی اور فوراً جا اور جا کر اللہ کے دوست کو غسل بھی دے اور اس کا جنازہ بھی پڑھا اور تدفین بھی کر۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً یہاں حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی انجانے میں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور مجھ کو یہ علم نہ تھا کہ تمہارا بیٹا اللہ کا دوست ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہاں لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے اس کو غسل دیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس کے جنازے میں بے شمار لوگوں نے شرکت کی۔ اس قصے سے دوستو ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ تو رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔